بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ آپ لوگ ہماری اس ٹرانسمیشن کے پروگراموں کو پسند کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ ہم آج بھی کچھ مسائل پر بھی بات کریں گے اور ہمارے ساتھ نعت خواں حضرات بھی ہوں گے، آپ کو خوبصورت کلام بھی سنائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو رمضان ٹرانسمیشن کا یہ سلسلہ اس پورے مہینے جاری و ساری رہے گا۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں مولانا عبدالباسط صاحب۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت خوش آمدید اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ مولانا صاحب کے بعد ہمارے ساتھ نعت خواں سعید ربانی صاحب بھی موجود ہوں گے، ان سے بھی خوبصورت کلام سنیں گے، لیکن پہلے کچھ باتیں مولانا صاحب سے۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ آج جو کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے یا دنیا بھر میں مسلمانوں کی پسپائی یا زوال دیکھیں تو یہ ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ ہمارے ہی جو بڑے تھے انہوں نے کئی لاکھ مربع میل پر حکومتیں کی، انہوں نے کئی بڑے بڑے علاقوں کو فتح کیا، کئی سرداروں کو زیر کیا، لیکن آج یہ امت، یہ قوم اتنی زوال کا شکار کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور بہت ہی ایک اہم حساس موضوع پر جو ہے گفتگو کرنے کا موقع آپ نے فراہم کیا۔ دیکھیے، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ اب جب بھی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، کسی کتاب کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو جہاں قوموں کے زوال کا سبب ملے گا وہاں اس سے پہلے قوموں کے عروج کا سبب بھی ملے گا۔ جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ تھے تو آبا تمہارے مگر تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ تو سوال یہیں سے شروع ہوگا کہ وہ آبا تمہارے تھے، تم کیا ہو؟ تو اگر ہم دیکھیں کہ ان کے عروج کا سبب کیا تھا اور ہمارے زوال کا سبب کیا ہے، تو آپ کو وہاں جو باتیں ان کے عروج کا سبب ملیں گی، انہی باتوں کو پس پش ڈالنے کے سبب ہم آج عروج سے زوال کی طرف منتقل ہو گئے۔ یہ بالکل پکی ٹھکی بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں، بلکہ ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ اس پر یہی موضوع قائم کیا ہے کہ جب قوموں نے عروج پایا تو عروج کے وقت ان لوگوں نے اپنے ساتھ ذہین فتین لوگوں کو رکھا، انہوں نے انصاف کو اپنا جو ہے وہ انصاف کو اپنا ساتھی بنایا اور انصاف پر صحیح معنوں میں کاربند ہوئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان لوگوں نے ان سب چیزوں کو پس پش ڈالنا شروع کر دیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرمایا کہ کفر کی حکومت بھی چل سکتی ہے، شرک کی حکومت بھی چل سکتی ہے، گناہوں کی حکومت بھی چل سکتی ہے، لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ تو جب آپ قوموں کے عروج کا زمانہ پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں آپ کو ہر میدان میں انصاف کی جھلک نظر آتی ہے، چاہے وہ معاشی میدان ہو، چاہے وہ اقتصادی میدان ہو، چاہے وہ اخلاق کا میدان ہو، چاہے وہ کردار کا میدان ہو، چاہے وہ کسی قسم کا میدان ہو، چاہے وہ علاقے فتح بھی کرتے ہیں نا، تو پھر وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عین انصاف سے کام لیتے ہیں۔ آپ نے تاریخ کا جھومر، اسلام کی تاریخ کا جھومر، یہ واقعہ ضرور پڑھا ہوگا کہ جب مسلمانوں نے تاجکستان، ازبکستان، بخارا، سمرقند ان علاقوں کو فتح کیا، تو فتح کرنے کے لیے جب مسلمان ان علاقوں میں پہنچے تو ان کے ساتھ پہلے معاہدہ ہو گیا کہ بھئی ابھی ہم فی الحال تم پر حملہ نہیں کریں گے اتنے دنوں تک، فلاں تاریخ تک، جب تک چاند کی پہلی تاریخ نہیں ہو جاتی۔ تو طے ہو گیا۔ طے ہو جانے کے بعد اب اتفاق ایسا ہوا کہ مہینہ 30 کے بجائے 29 دن کا ہو گیا، اور اس کی خبر جو ہے وہ دوسری قوم کو نہیں ہوئی، مخالف قوم کو نہیں ہوئی۔ تو مسلمانوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ معاہدہ تو ہمارا ختم ہو گیا چاند کی پہلی تاریخ جیسے ہی ہوئی، جب ختم ہو گیا تو فوراً جا کر انہوں نے حملہ کر دیا، حملہ کیا، پورا علاقہ فتح کر لیا، اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے وہاں۔ تو وہاں کے جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے خط لکھا اس وقت کے مسلمانوں کے امیر کو کہ آپ کے لوگوں نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ہمیں بغیر بتائے ہم پر حملہ کر دیا۔ تو جب امیر نے وہ خط پڑھا تو اس نے بلایا وہاں کے کمانڈر کو اور اس سے پوچھا، بتاؤ تم نے ان کو جو اسلام کا ایک سنہری جو ہے حکم ہے، آپ نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ کہ سب سے پہلے آپ نے جا کر مخالف قوم کو دعوت دینی ہے کہ تم اسلام قبول کر لو، نمبر 2 جزیہ دو، نمبر 3 ہمارے ساتھ لڑائی کرو۔ تو آپ نے یہ ان کو دعوت دی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے تو یہ دعوت نہیں دی۔
تو کہا جب یہ دعوت نہیں دی تو لہٰذا وہ سارا مفتوحہ علاقہ خالی کرو. انہوں نے وہ سارا علاقہ خالی کیا ایک ہی دن میں، یہاں تک کہ کسی کے پاس کسی کا پانی کا برتن تھا وہ بھی واپس کر دیا جو مال غنیمت میں آیا تھا. چھوٹی سے چھوٹی چیز واپس کرنے کی کوشش کی اور ان سے معافیہ مانگتے ہوئے اس علاقے سے نکل آئے اور باہر آ کر بیٹھ گئے. جب وہ باہر آ کر بیٹھے تو انہی لوگوں نے جو وہاں موجود تھے آئے مسلمانوں سے کہا کہ آؤ ہمارے علاقے پر حکمرانی کرو، کیونکہ یہ چیز ہم نے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھی ہے کہ یہ باتیں ہمیں ملتی ہوں کہ اس انداز سے بھی کوئی قوم اپنا فتح کیا ہوا علاقہ چھوڑ سکتی ہے جیسے آپ لوگوں نے چھوڑا ہے. تو لہٰذا آج ہم خود آپ کے آگے آ کر سرنڈر کرتے ہیں. تو جب یہ چیزیں انسان پس پش ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور معاشی طور پر، اقتصادی طور پر، معاشرتی طور پر، اخلاقی طور پر ان سب چیزوں کو جو ہے وہ پس پش ڈالتا ہے، انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اور اپنی منمانی کرنے لگتا ہے، اجتماعیت کا خیال نہیں رکھتا ہے، انفرادیت پر رہتا ہے، تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ قوموں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. اچھا، ایک طرف تو یہ معاشرتی معاملات ہیں یا عام لوگوں سے لین دین کے معاملات ہیں، دوسری طرف جیسے اقبال نے بھی فرمایا کہ ہم سے کب پیار ہے تمہیں، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تو یہ حالات بھی تو ہیں کہ آج عبادات سے، قرآن سے، تلاوت سے، نماز سے، ان چیزوں سے بھی تو بہت دوری ہے. کیا یہ بھی زوال کی وجہ ہے؟ اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دوری ہو کیوں رہی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیے اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اقبال نے اس کو یوں کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو اب خیال جس کو اپنی حالت میں بدلنے کا. تو جس قوم نے خود کو بدلا ہے اللہ نے اسی کے حالات کو بدلا ہے. صحیح. تو جب معاشرہ اپنے آپ پر آ جاتا ہے نا، اپنے آپ پر، یعنی جو میں ہوں وہ ٹھیک ہوں، جو باقی ہیں وہ غلط ہیں، جو مجھے آ رہا ہے وہ آتا رہے، باقی کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. دیکھیں ایک آدمی فیکٹری لگا رہا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ مضر صحت، یعنی فیکٹری لگا رہا ہے دوائیوں کی، لیکن اس میں پھر وہ مضر صحت کیمیکل بھی استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو شخص یعنی اپنے آپ کو تو امیر کر لے گا لیکن وہ دوسرے غریب کا نہیں سوچ رہا کہ وہ اس سے متاثر بھی ہوگا، ایک بیماری سے ٹھیک ہوگا، اس کی دوسری بیماری جو ہے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی. وہ اس طریقے پر سوچ ہی نہیں رہا اپنی قوم کے لیے، وہ صرف اپنے لیے سوچ رہا ہے، اپنی نسلوں کے لیے سوچ رہا ہے کہ صرف میں اور میرا خاندان سیو ہو جائیں، میری آنے والی نسلیں سیو ہو جائیں، باقی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے یہ چیز بھی قوموں کی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہوا کرتی ہے. آپ قوموں کی تباہی کے اسباب دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ نااہل لوگوں کا عہدوں پر آ جانا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نااہل تمہارے حکمران ہو جائیں فانتظر الساعہ، تم قیامت کا انتظار کرو. تو آپ دیکھیں گے کہ آج مسلمانوں پر جو اس چیز کے اسباب ہیں نا، زوال کے اسباب، ان میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ خود اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کے ساتھ مخلص نہیں، اپنی قوم کے ساتھ مخلص نہیں، اپنے کنبے کے ساتھ مخلص نہیں، اپنے ادارے کے ساتھ مخلص نہیں. تو ان لوگوں نے اجتماعی طور پر اپنے اداروں کا بھی جنازہ نکال دیا ہے. یہ جتنے بھی اسباب ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں واقعات پیش آتے ہیں اور حالات ہوتے ہیں، تو ان سب کا جو سب سے بڑا سبب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کی جو انفرادی سوچ ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، اور وہ اپنی انفرادی سوچ کو قوم کے اجتماعی معاملات میں جو ہے وہ انوالو کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے قوم میری انفرادی جو سوچ ہے اس کے اوپر آ کر کھڑی ہو جائے اور باقی قوم کا بیڑا غرق ہوتا رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو یہ قوم کو برباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے. تو آپ ماضی میں بھی اس کی کئی مثالیں دیکھیں گے کہ وقت ایک ایسا آیا کہ اس قوم کو بہت کمال کا عروج تھا، اور پھر جب وہی اسی کے آپ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسل کو دیکھ لیں. اب محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، ان کے انصاف کو پڑھتے ہیں، ان کے معاملات کو پڑھتے ہیں، اور تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ کیسے ایک اکیلے چھوٹی سی ریاست کے ایک مرد مجاہد نے اتنے بڑے علاقے کو فتح کر لیا تھا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ چند ہی سالوں میں اس کی جو سلطنت تھی وہ زوال پذیر ہو گئی، ختم ہو گئی. آج اس کے وارثوں کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں.
لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ عثمانی سلطنت جو تھی اس کو اللہ پاک نے کیسا عروج بخشا، اور کتنی صدیوں تک، 6-7 صدیوں تک مسلسل وہ دنیا پر حکمرانی کرتے رہے، اگرچہ ان کے اندر بھی معاملات آتے رہے، لیکن بہرحال وہ ایک اصول پر اور ایک ضابطے پر ہمیشہ جو ہے وہ کاربند رہے کہ انہوں نے اسلام کو ہر حال میں غالب کرنا۔ تو جب ان کا یہ ضابطہ رہا، تو جب تک وہ اس ضابطے پر، یہاں تک کہ اگر آپ آخری عثمانی سلطنت کے خلیفہ کو بھی دیکھیں گے نا، تو اس کا مد نظر بھی، اگرچہ وہ دنیا کے جو اس وقت جنگ عظیم تھی، اس وقت کی سازشوں کا شکار ہو کر وہ بامر مجبوری اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے اور ان کو نکال دیا گیا اس سے، تو لیکن آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ، اسلام کے ساتھ مخلص تھے، اور اسی چیز نے ان کو اتنی صدیوں تک مسلسل دنیا پر حکمرانی کرنے کا جو ہے سلیقہ اور طریقہ سکھایا، اور وہ لوگوں کے دلوں میں بستے رہے۔ اچھا، جو مثالیں ہم لے رہے ہیں وہ ساری دور خلافت ہی ہیں، چاہے وہ صحابہ کا دور ہو، اہل بیت کا ہو، یا خلافت عثمانیہ کو ہو۔ دوسری طرف جمہوریت میں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں مسائل بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں کارکردگی، یا یوں کہہ لیں کہ کردار، یا پھر اس کی اپنی بصارت اہمیت نہیں رکھتی بلکہ گنتی اہمیت رکھتی ہے۔ جس کی گنتی زیادہ ہے وہ برسر اقتدار ہوگا۔ تو کیا یہ جمہوریت بھی زوال کا باعث ہے؟ یہ جمہوریت بھی ایک ایکسیپٹیبل نظام ہے؟ دیکھیں، جمہوریت، اقبال نے کہا تھا کہ لوگوں کو اس میں جو ہے نا تولا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے اس میں نا، جمہوریت کے اندر وہ ایک مشہور شعر ہے ان کا کہ گنا تو کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ تو اصل لوگوں کے جو ان کی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس میں وہ نہیں دیکھی جاتی، خلافت میں یہی دیکھی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اسی جمہوریت سے مغربی ممالک نے ترقی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم ان کے اسباب میں غور کرتے ہیں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو سنہری دور تھا اور ان کے اسلام کے دور کے عروج کے جو اسباب تھے ان کو انہوں نے اپنا عمر لاز بنا لیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے ان کو ان کی نقالی میں اپنوں کے اپنے رول کو اٹھا کر پس پش ڈال دیا۔ تو ظاہری بات ہے جب ہم اس چیز کو نہیں اپنائیں گے، دیکھیں اس وقت جمہوریت کے سوا ظاہراً ہمارے پاس چارہ کار نہیں ہے ہمارے پاس چارہ کار۔ جب تک ہمارے پاس متبادل نظام نہیں ہے جو ہم قوم کو دے سکیں، تو اس وقت تک ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے، تو ہم نے اس کے تابع نہیں ہونا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کے تابع ہو گئے اور ہم نے اپنے جو ہے یہ نہیں دیکھا کہ ہم کس کو ایم این اے بنا رہے ہیں، کس کو ایم پی اے بنا رہے ہیں، کس کو کونسلر بنا رہے ہیں، اس کے اندر صلاحیت ہے نہیں ہے۔ تو جب تک ہم ان چیزوں پر غور نہیں کریں گے نا، ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، تو کبھی بھی ہماری قوم ترقی نہیں پا سکتی۔ ہمیں سب سے پہلے اہل لوگوں کو اوپر لانا ہوگا۔ جب اہل لوگ اوپر آئیں گے تو یقین جانیں کوئی بھی آپ کو ترقی سے نہیں روک سکتا۔ آپ کسی شخص کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ شخص میری پارٹی کا ہے، چاہے اس کی کارکردگی صفر ہی کیوں نہیں ہے، تو آپ اس لیے اس کو ووٹ دے رہے ہیں کہ یہ میری پارٹی کا ہے اور میں اس کو ووٹ دوں گا، یہ میرے قوم کا ہے میں اس کو ووٹ دوں گا، یہ میرے قبیلے کا ہے میں اس کو ووٹ دوں گا، یہ میری جماعت کا ہے میں اس کو ووٹ دوں گا، اور اس کے علاوہ منشور کو دیکھتے نہیں آپ، اور اس کی ذاتی حیثیت کو آپ دیکھتے نہیں، اس کی کارکردگی کو آپ دیکھتے نہیں۔ جب ان چیزوں کو آپ نہیں دیکھتے تو آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ 50 سالوں سے 70 سالوں سے آپ مسلسل انحطاط کا شکار ہیں، زوال کا شکار ہیں، آپ کو ترقی نہیں ملنے کو آ رہی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ صلاحیتوں کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ آپ صرف اور صرف اس کے قد کاٹ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے روب اور دبدبے کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کو دیکھ رہے ہیں، بس اس کے علاوہ آپ کے پاس اس کے لیے دیکھنے کو کچھ نہیں۔ اور آج میں جو سمجھتا ہوں ہماری قوم کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ ہمارے جو زوال کا سب سے بڑا سبب ہے نا، آپ یہ دیکھ لیں کہ آج سے 10-20 سال پہلے ہمارے پاس پھر بھی کچھ نہ کچھ اخلاقی قدریں ہوا کرتی تھیں، لیکن آج بالکل جو ہے وہ اخلاقی قدریں ہم نے پس پش ڈال دی ہیں۔ آج ہم کن کو ہیرو بنا رہے ہیں اپنا؟ آج سے 50 سال 70 سال پہلے ہماری قوم کے جو ہیرو ہوتے تھے وہ کون ہوتے تھے؟ محمد بن قاسم ہوتا تھا، صلاح الدین ایوبی ہوتا تھا، طارق بن زیاد ہوتا تھا۔ ہماری قوم کا جو ہیرو ہوتا تھا وہ اس وقت کا بڑا سپہ سالار ہوتا تھا، کمانڈر ہوتا تھا، وہ انصاف کرنے والا قاضی ہوتا تھا، جج ہوتا تھا، اور جو انصاف پسند حکمران ہوتا تھا وہ ہمارا ہیرو ہوتا تھا۔ لیکن اب دیکھیں ہمارے ہیرو کون بڑھ گئے،
جو بڑھ گئے وہ بڑھ گئے ہیرو ہو گئے، پیچھے قوم تو بھی بڑھ دیکھو، گئی، پھر قوم بھی بڑھ پیچھے تو گئی، دیکھو، پھر قوم بھی بڑھ ایسے گئی، ہی۔ قوم بھی پیچھے پڑ گئی، اور کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی معاملات نہیں ہے، کچھ نہیں دیکھتے، بس ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ ان کو پرکھتے نہیں ہیں، تولتے نہیں ہیں، دیکھیں مغربی ممالک میں بھی تو جمہوریت ہے نا، یا نہیں ہے؟ ایسے ہی بالکل بالکل موجود ہے۔ تو ان کی جمہوریت ترقی کیوں کر رہی ہے، ہماری جمہوریت ترقی کیوں نہیں کر رہی؟ تو اس کا سبب یہی ہے کہ ان کا ایک چھوٹا سا کونسلر بھی اگر بنتا ہے نا تو وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر بنتا ہے۔ اگر ایک بار اس نے اپنی کارکردگی نہیں دکھائی تو اگلی بار وہ قوم اس کو منتخب ہی نہیں کرتی، بالکل ایسے۔ چاہے اس کا قد کاٹ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو ہماری نسلوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا کبھی۔ ہاں جب انتخابات کا زمانہ آتا ہے تو وہ ہاتھ جوڑ کر ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، 25 سال پہلے مری ہوئی نانی کی دعا کرنے بھی دعا آتے ہیں۔ کرنے آ جاتے ہیں، تو ہم ان کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے پھر ہمارے لیے ترقی کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ ناظرین، مولانا عبدالباسط صاحب سے ملکی حالات پر، قوموں کے زوال پر گفتگو جاری رہے گی۔ رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے ساتھ سعید ربانی موجود ہیں۔ سعید بھائی سے خوبصورت کلام سنیں گے، ان کی بڑی اچھی آواز ہے، ہمارے نئے نعت خواں ہیں لیکن کلام کیا ہی خوب پڑھتے ہیں۔ سعید بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ کیسے مزاج ہیں، رمضان کیسا گزر رہا ہے، اور کون سا کلام آج آپ ہمیں سنائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات سے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں بھائی شریعت شوکت صاحب کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ خوبصورت کمنٹ کے ساتھ دل کے دروازوں سے مجھے داد دیں گے۔ میں کوشش کروں گا کچھ اچھے کلام آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں۔ مختصر سی حاضری ہے، شریعت بھائی کے حکم پر آپ حضرات کو میں کلام سنانے جا رہا ہوں۔ وہ شہر محبت، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر ہو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے۔ اور جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا
کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے۔ جی ناظرین، تو یہ تھے سعید ربانی صاحب، بڑی ہی دل سوز آواز کے اندر انہوں نے کلام پڑھا۔ امید ہے میرے اور مولانا عبدالباسط صاحب کی طرح آپ کو بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ گفتگو کی جانب ایک بار پھر بڑھتے ہیں، اپنے گفتگو کے سلسلے کو پھر جوڑتے ہیں۔ حضرت آپ نے بھی جو باتیں کہیں تو وہ ماضی کے جو حکمران تھے انہوں نے کچھ تبدیلیاں لے کر آئے، ایک بہتر نظام کو رائج کیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو پھر کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے موجودہ جو حکمران ہیں وہ بہتر نظام، بہتر عدل، بہتر انصاف کو لانے میں ناکام رہے ہیں؟ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ جیسی قوم ویسی حکمران، تو کیا یہ صرف ہماری ہی غلطی ہے، ہمارے حکمرانوں کی غلطی ہے، یا یہاں پھر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے؟ ہمارے حکمران ہمارے اپنے گناہوں کی سزا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ آج جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں کسی پارٹی کے منشور سے، کسی پارٹی کے قابل لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے ذاتی مفادات سے غرض ہے۔ میں بھی اگر کسی کو ووٹ دیتا ہوں تو اجتماعی سوچ پر نہیں دیتا، انفرادی سوچ پر دیتا ہوں۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں میری قوم کا فائدہ ہوگا، میرے ملک کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میری سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اس سے اپنا ذاتی مفاد کتنا نکالتا ہوں۔ تو ظاہری بات ہے میں اپنے حکمران کو صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے دیکھ رہا ہوں، اپنی قوم کے مفاد کے لیے نہیں دیکھ رہا، عالم اسلام کے مفاد کے لیے نہیں دیکھ رہا، تو مجھے پھر اس سے وہی چیزیں وصول ہوں گی جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ آج جو حکمران ہم پر مسلط ہیں وہ ہماری بداعمالیوں کے سبب مسلط ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں، خشکی میں، تری میں جو فساد ظاہر ہوا ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب ہمارا غریب یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھوں کی کمائی تو ہے نہیں، ان کو تو کسی اور نے مسلط کر دیا ہے، میں نے تو اس کو ووٹ دیا نہیں ہے، اس کو تو کوئی زبردستی دے کر آ گیا۔ لیکن اگر وہ اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں غور کرے تو اس کو سمجھ میں آئے۔ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا ریڑھی والا بھی کرپشن کر رہا ہوتا ہے، ہمارا ریڑھی والا کم توڑ رہا ہوتا ہے، ہمارا ریڑھی والا جو ہے وہ اس کے اندر صحیح مال ہمیں دکھا کر اور پیچھے جو ہے خراب چیز جو ہے وہ اس کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو اب اس سے جتنی کرپشن ہو سک رہی ہے وہ کر رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب چھوٹی سطح پر یہ حال ہے تو بڑی سطح پر کیا حال ہوگا۔ تو اگر آپ انہی چیزوں کو آگے دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنے تعلیمی نظام کا بھی بیڑا اسی طرح غرق کر لیا ہے، ہم نے اپنی اخلاقی کردار کا بھی بیڑا اسی طرح غرق کر لیا ہے، ہم آج اپنے اخلاق میں بھی کرپشن کرتے ہیں۔ کل میں نے ایک ساتھی کی پوسٹ پڑھی، بڑی خوبصورت بات کی، کہا جب کسی اور پر وقت پڑتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا، اور جب وہ خود جو ہے وہ ہم پر پڑے تو آزمائش آ جاتی ہے۔ تو آج ہمارے رویے یہ ہیں کہ ہم اگر کسی تکلیف میں ہوں تو ہم کہتے ہیں جی یہ ہم پر جو ہے نا آزمائش آ گئی، کسی اور کو دیکھیں تو اس کو دیکھیں کہ کوئی اور رشوت لے رہا ہے تو حرام ہے، ہم لے رہے ہیں تو مجبوری ہے، اس کے علاوہ جی کام نہیں ہوتا۔ تو آج ہمارے ہمیں جو صفائی کی ضرورت ہے نا وہ نچلی سطح سے صفائی کرنے کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا عروج ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم ترقی پسند ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انصاف کا بول بالا ہو جائے، تو ہمیں یہ چیزیں نیچے سے صفائی کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھیے گا کہ تنگ آمد بجنگ آمد، ہر چیز کا ایک وقت ہوا کرتا ہے۔ تو جب یہ جو آج ہمارے ملک کے حالات ہیں نا یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے، اب انقلاب کی نوید سنائی دے رہی ہے، انقلاب کی نوید سنائی دے رہی ہے، آج نہیں تو کل انقلاب آ کر رہے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ کار نہیں۔ انقلاب آئے گا تو اس کے ثمرات ہمیں تبھی میسر آئیں گے جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کا عزم کر لیں گے۔ اگر ہم خود کو نہیں بدلیں گے تو کسی صورت حالات نہیں بدل سکتے، کسی صورت حالات نہیں بدل سکتے۔ جب تک آپ خود کو
بدلیں گے نہیں. اور خود کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے یہ صفائی آپ کو گھر سے شروع کرنی پڑے گی. ہر شخص کو اپنی سوچ میں اجتماعیت لانی ہوگی کہ بھائی میں اپنے فائدے کو بالائے طاق رکھوں. پہلے قوم کا انفرادی طور پر نہیں، اجتماعی طور پر فائدہ دیکھوں کہ میری قوم کا فائدہ کس چیز میں ہے، عالم اسلام کا فائدہ کس چیز میں ہے. اس چیز کو سوچ کر میں آگے بڑھوں گا تو انشاءاللہ العزیز. اب دیکھیں نا، میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. ہمارے یہاں گزشتہ سیلاب میں 5 بھائی پانی کے اندر پھنسے رہے. ہمارا ہیلی کاپٹر ہماری اشرافیہ کے لیے تو ہے. چند دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو، چیئر لفٹ جو تھی اس کے اندر ہمارے بچے پھنسے رہے. سارا دن ہمارا لگ گیا ان کو نکالنے میں. ابھی چند دن پہلے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہا تھا، چند بچے برف کے اندر پھنس گئے. ان کو نکالنے کے لیے ہماری پڑوسی ملک میں فوراً سے پہلے ہیلی کاپٹر آ گیا اور بچوں کو ریسکیو کر لیا. اور ہمارے یہاں وہ نوجوان پانی کے اندر بہہ گئے. چلو چیئر لفٹ والے بچے تو الحمدللہ بچ گئے، لیکن وہ نوجوان جو تھے پورے یوں سمجھے وہ 5 بھائی گئے تو پورا خاندان چلا گیا نا ان کا. تو جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، یہ معاملات ہوئے، اب رہتی جب تک ان کی نسلیں باقی ہیں وہ تو ان چیزوں کو یاد رکھیں گے کہ ایسی ناانصافی ہمارے ساتھ ہوئی کہ ہمارے لیے یہ نہیں تھی. سارا دن وہ وہاں مدد کے لیے رہے لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو پہنچ نہیں پایا. تو یہ چیزیں کیا صرف اشرافیہ کے لیے ہوتی ہیں؟ اشرافیہ بھی تو یہ جو عیاشیاں کر رہی ہوتی ہے یہ عوام کا پیسہ ہوتا ہے نا. تو اگر عوام کے پیسے کو وہ باپ کا مال سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ قوم کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اپنا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اگرچہ ظاہری طور پر وہ دنیاوی فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس سے بچ نہیں سکتے. ان کی نسلیں ظاہراً وہ سیو کر لیتے ہیں لیکن وہ جو بے سکونی والی کیفیت ہوتی ہے، آپ نے چند دن پہلے اگر پڑھا ہو شوکت عزیز کی جو اس وقت حالت ہے تو آپ اسی سے دیکھ لیں کہ اس وقت اس نے کیا کیا اور آج وہ کس انداز سے اس کو بھگت رہا ہے. تو قوم تو بھگتے گی اس کو. یہ حکمران اگر ہماری ناانصافیوں کی وجہ سے، ہماری غلط اعمالیوں کی وجہ سے ہم پر مسلط ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو حکمران آپ پر مسلط ہوتے ہیں آپ کی بداعمالیوں کے سبب، جیسے عوام ہوگی ویسے حکمران ہوں گے. اگر آپ کے اعمال درست ہوں گے تو حکمران بھی آپ کے اچھے ہوں گے. لیکن بہت دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں عمرہ کرنے والے بھی زیادہ ہیں، حج کرنے والے بھی زیادہ ہیں. لوگ جاپان کی مثالیں دیتے ہیں، جی جاپان جو ہے وہ یہاں کی تبلیغی جماعت جاتی ہے اور وہاں جا کر جو ہے لوگوں کو تبلیغ کرتی ہے. آج ہم لوگ ان چیزوں کے درمیان فرق کرنے والے بھی نہیں رہے ہیں. ایک بڑا عجیب سا مسئلہ ہو گیا. تو بھائی دیکھیں، ذاتی عمل کو انفرادی عمل کو ذاتی عمل پر پرکھا اور تولا نہیں جا سکتا. ہر قوم کا اپنا ایک عمل ہوا کرتا ہے، خوبصورتی ہوا کرتی ہے. آج ہماری قوم کی جو خوبصورتیاں ہیں ہمارا میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا، معذرت کے ساتھ شہریار بھائی، ٹھیک ہے. ہماری قوم کی جو بدصورتیاں ہیں وہ سارا دن یا تو ان کو اچھائی بنا کر دکھاتا ہے یا اس بدصورتی کو اتنا بدصورت بنا کر دکھاتا ہے کہ قوم اس سے کراہت محسوس کرنے کے بجائے اس کو انجوائے کرنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے مولانا وقت کی بیڑیوں نے ہمیں جکڑ رکھا ہے. بہت سیر حاصل گفتگو آپ سے ہو رہی تھی. انشاءاللہ العزیز دوبارہ پھر کسی ٹرانسمیشن کے اندر ضرور آپ کو دعوت دیں گے. فی الحال وقت اتنا ہی تھا. ناظرین، ہم نے مولانا سے گفتگو کی، کئی سوالات کیے. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹرانسمیشن پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی.